دیتے ہیں. اس کو انشور کرنے کے لیے کہ جب خزانے سے پیسے نکلے اور آخری اسکول تک گئے, اس کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ ایک پروجیکٹ شروع کر دیا ہے جس کو کہتے ہیں فیسلٹی لیول بجٹ ایسٹ مینجمنٹ پالیسی. آخری اسکول تک ہمیں باضابطہ طور پہ پتہ لگے گا کہ اسکول میں پیسے پہنچیں کہ نہیں اس اسکول کے لیے, بچوں کے لیے, اور یہی ہم نے ہیلتھ کیئر یونٹ کے لیے بھی کر دیا تاکہ اگر کہیں پہ مس یوز ہو رہا ہے, گوسٹ امپلائیز ہیں کہیں پہ, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کو نظر تو آئے گا کہ تعلیمی بجٹ سارے صوبوں کے بہت بڑے ہیں. اس میں سب سے زیادہ تعلیمی بجٹ میں تنخواہوں میں جاتے ہیں. تعلیمی بجٹ میں اس میں آدھے سے زیادہ جو تعلیمی بجٹ میں تنخواہوں میں اصولی طور پہ ٹیچروں کو جانے چاہیے, لیکن وہ کلاس 4 چوکیدار اور اس میں جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا بجٹ نئے اسکول بنانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. نئے اسکول 2 کمرے کے اسکول 4 سال 6 سال میں بنتے ہیں. اب ہم نے اسکول بنانے کی پالیسی ختم کر دی ہے. کرائے پہ اسکول لیں اور پہلے دن سے ٹیچر لگے, پہلے دن سے جو ہے اسٹاف لگے اور پہلے دن سے اسٹوڈنٹ انرول ہو. تعلیمی بجٹ میں اسکول بن رہے ہوتے ہیں, تنخواہیں جاری ہوتی ہیں اور اس اسکول میں تعلیم شروع نہیں ہوتی. تو یہ ہم نے جو ہے نا اپنے اسکولوں کے لیے یہ پالیسی چینج کر دی ہوئی ہے. پھر ہم نے جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا واپس سے ریپیٹ کر دیں تو اپنے ٹک ٹاک پہ ٹائم نہیں ضائع کیا. ہم نے جوائنٹ بجٹ ریویوز کیے جس سے ہم نے 28 ارب روپے کی بچت کی. یہ وہ 28 ارب روپے جو ہم نے سرپلس 100 ارب سے اوپر کا پروڈیوس کر رہے ہیں. حالانکہ وفاق نے ہمارے پیسے پورے نہیں دیے. اس سال بھی 300 ارب روپے وفاق نے دینے تھے, کم دیے ہمیں 300 ارب سے. پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بجٹ میں, آپ سنتے ہوں گے تقریروں میں, یہ اسکیم وہ اسکیم. ابھی بھی میں وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھ کر آ رہا ہوں, میں کے پی کا ایکنک کا نمائندہ تھا, تو بجٹ میں اعلان کیا تھا 1400 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات, تاریخ کے سب سے زیادہ. بجٹ پاس ہونے سے پہلے وہ 1150 ارب کر دیا. تو وہ جو 1150 ارب بھی اس میں یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ, بعض پروجیکٹ 50 سال 40 سال تک مکمل نہیں ہو رہے تھے. یہ صورتحال کے پی میں بھی تھی. کے پی میں وزیر اعلیٰ نے خود بیٹھ کے 1600 اسکیمیں اس کو ریویو کیا. 1600 اسکیمیں ریویو کرنے کے بعد اس میں سے تقریباً 500 اسکیمیں کاٹی, 500 ارب روپے کی اسکیمیں کاٹی. تو اب جو کے پی کے جتنے پروجیکٹ ہیں, آج سے اگر ہم کوئی نیا پروجیکٹ نہیں شروع کریں اگلے 7 سالوں میں مکمل ہو جائیں گے. تو اب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جگہ ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ ریالٹی بیسڈ ہم نے چیزیں کی اور اس میں بڑی محنت کی ہے. ٹیکس کلیکشن ہم نے 37% آل ٹائم ہائی کلیکٹ کیا, اور اگلے سال کا ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ 37% اوپر رکھا ہے. ہم نے بے تحاشا ٹیکس موبلائزیشن کی. واحد صوبہ ہے جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس کو ٹیکس لگنا ہے اس کو لگائیں گے. ہم نے ٹوبیکو پہ 500% ٹیکس بڑھایا. ہم نے منرلز اینڈ مائننگ پہ 500% ٹیکس بڑھایا. ہم نے جو ہے بہت ساری انڈسٹریز جس کو ٹیکس ایگزمپشن دی ہوئی تھی وہ لگا کے اب ہم ٹیکس جو ہے لوگوں پہ خرچ کریں گے. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوئی ہے چیز. بہت ساری ریونیو موبلائزیشن کی ہے, اور اس کے علاوہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. میں پھر اس کے بعد بات کو جو ہے ختم کر کے جو وفاقی بجٹ میں آؤں گا کیونکہ وہ سب سے اہم ٹاپک ہے. ہم نے جو ہے اس سال بھی جو ہے بڑے پروجیکٹس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے. CRBC لفٹ کنال, جس سے اب ہم صوبے کی فوڈ سیکیورٹی پہ 24 لاکھ ایکڑ ہمارا سریاب ہوگا. رورل کنیکٹیویٹی کے لیے ہم نے مارکیٹ ایکسیس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. کے پی کاربن مارکیٹ, کے پی جو ہے پورے پاکستان کے جنگلات کا 45% ہے کے پی میں. سوچے 45% پاکستان کے جنگلات کا کے پی میں, اور کے پی کا 26% جو ہے وہ جو ہے جنگلات ہے کے پی کی زمین کی. ہم اس کے لیے اب جو ہے دنیا میں جو کاربن کریڈٹ, کیونکہ اگر ہم زیادہ گرین پہ جاتے تو اب وہ اس کے لیے کمائی شروع کر دیں گے. موٹر وے, دیر موٹر وے, سوات, پناہ گاہیں, ہماری 11 پناہ گاہیں بھی ہم نے شروع کر دی ہے. تو یہ تو تمام موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو 100 دن کی, اس میں بہت ساری باتیں ابھی بھی ہیں. اگر میں اگلے 20 منٹ میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلوں تو وہ میرے لیے کم ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کے اوپر ایک جو میں نے آپ کو بولا کہ ایک ناکام ترین پاکستان کی تاریخ کا ایک وفاقی بجٹ آیا, جس کو میں زیر قاتل کھیلیں, قاتلانہ کھیلیں, ہنسنا تو نہیں چاہیے مجھے, میں مذاق نہیں اڑانا چاہ رہا, لیکن یہ جو ہے یہ بجٹ آیا. اب یہ بجٹ جو ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بجٹ آتا تھا اس کے 2 مہینے 3 مہینے بعد منی بجٹ آتے تھے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا. وہ ہمارے دوست شہباز رانا صاحب کو بھی میں نے کل سنا تھا کہ وہ بھی انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے. میں نے بھی اس سے پہلے 1 دن پہلے منی بجٹ کے الفاظ استعمال کیے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے بجٹ آ گیا نیا.
نیشنل اکنامک کونسل ایک ادارہ ہوتا ہے جو بجٹ سے ایک دن پہلے اس کی 2 دن پہلے جو ہے میٹنگ ہوتی ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں، ان کے 4 سینئر جو ہے وزیر ہوتے ہیں اور 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. وہاں بیٹھ کے اگلے سال کے ہدف طے کیے جاتے ہیں. اس میں بیٹھ کے 1500 ارب روپے کے 1400 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات اور 100 ارب روپے کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ طے ہوئے. اس میں پروجیکٹ لاگ ہوئے کہ کس صوبے کا کون سا پروجیکٹ ہے، وفاقی اہمیت کا کون سا پروجیکٹ ہے. اب وہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تھا، بجٹ پاس ہونا چاہیے تھا. نہ جانے کیا ہوا، آئی ایم ایف کو نہیں منا پا رہے اور کیا چکر ہوا، وہ وزیر خزانہ صاحب نے 1400 سے اس کو 1150 ارب کر دیا. آج جو ایکنک کی میٹنگ تھی اس پہ جو ہے جو ڈپٹی کمشنر پلاننگ کمیشن صاحب جو ہے اسحاق ڈار صاحب چیئر کر رہے تھے، وزیر اعظم صاحب بھی نہیں تھے، حالانکہ انہوں نے اپنا نام چیئر کے لیے دیا. تو ریکویسٹ کی کہ واپس سے یہ میٹنگ کر کے کلینزنگ کر لیں، وہ 250 ارب روپے کے پروجیکٹ ہمارے کم ہو گئے. بات یہ ہے کہ جب پچھلے سال بھی بجٹ دیا تھا تو 950 ارب روپے کے انہوں نے ترقیاتی پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا. 10 مہینے تک 300 ارب روپے خرچ نہیں ہوتے، 300 ارب روپے خرچ نہیں ہوتے. تو اب تو اس دفعہ جو ہے اب انہوں نے اعلان کیا ہے، پہلے اعلان سے پہلے ہی 250 ارب کاٹ دیے. سال کے آخر میں کیا صورتحال ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے. اب انہوں نے ٹیکس ٹارگٹ، سب سے پہلے میں بات کروں گا ٹیکس ٹارگٹ کی. 12,970 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ رکھا ہے. اب یہ ٹیکس ٹارگٹ اچھی بات ہے، 12,900 نہیں 15,000 ارب کریں آپ، لیکن آپ ٹیکس لیں تو صحیح جن سے لینا ہے. آپ نے 2-3 آسان راستے پکڑ لیے ہیں، وہاں سے آپ جو ہے ٹیکس پکڑے جاؤ. ایک ہمارا جو ہے سب سے پہلے تو تنخواہ دار طبقہ تھا. تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ 35% ٹیکس دے رہا تھا. اب پہلے تو انہوں نے ٹیکنیکلی کیا کھیلا کہ بجٹ میں اعلان نہیں کیا، 35% پہ ہی رکھا اور اندر جو ہے سلیب چینج کر دیا. وہ میرے پاس ایک شیٹ بھی ہے یہاں پہ، میں آپ سے ابھی ذکر کرتا ہوں کہ کس کو کتنا فرق پڑ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ساتھ یہ کر دیا کہ ایک جو عام کاروباری، چھوٹا کاروباری، اے او پی وغیرہ، اس کا ٹیکس کی شرح کو 45% پہ لے گئے. تو 45% ٹیکس والے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح جو ہے یہ 35% والے، اب جیسے مثال آپ کو میں دیتا ہوں، جو 20 لاکھ تک کماتے، جو ماہانہ 1,15,000 جو کما رہے تھے، ان کا 30% سے ٹیکس بڑھ گیا. ٹھیک ہے، یہ اب سوچیں کہ جو 15 لاکھ تک کماتے تھے ان کا 43% سے ٹیکس بڑھ گیا، یعنی کہ جو پچھلے سال دے رہے تھے. تو یہ چیزیں انہوں نے کی. اب انہوں نے آخری میں کیا بم پھاڑ دیا کل، کہ جب بجٹ پاس کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے جو 10 لاکھ جو سالانہ جو ہے 1 کروڑ کما رہے تھے تنخواہ والے، ان کے اوپر مزید 10% سرچارج لگا دیا. اور جو بزنس کمیونٹی تھی، جو چھوٹی کمیونٹی تھی، کاروباری کمیونٹی تھی، ان کا 45% تو کر دیا. اب 45% کرنے کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرا. اس کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ سے اوپر کما رہا ہے تو اس پہ مزید سرچارج لگا دیا 10% کا، یعنی کہ وہ 50% ٹیکس، جو 100 روپے کمائے گا 50 روپے ٹیکس پہ دے گا. نہیں سر، فائلر میں سرچارج یہ رہا پیپر ہے. 45 اے او پی اور اس کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکس ہے. آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد تھوڑی دیر. 1 کروڑ 45% وہ، اس کے اوپر مزید 10% سرچارج. یہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا ابھی، ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ کام کیا انہوں نے. اب اس کے بعد دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ دودھ پہ ٹیکس لگا دیا. اس کے علاوہ میڈیسنس پہ ٹیکس لگا دیا، سیلز ٹیکس. اس وقت جو ہے انہوں نے میڈیکل ایکوپمنٹ پہ بھی لگا دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی بڑی جوشیلی اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ سیاسی حکومت لگا ہی نہیں سکتی تعلیم پہ ٹیکس، سیاسی حکومت لگا ہی نہیں سکتی صحت پہ ٹیکس. قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ اسی دن جو ہے سندھ حکومت کا بجٹ بھی آیا ہوا تھا. سندھ حکومت نے جو ہے پرائیویٹ سکول کی اس پہ جو ہے 15% سیلز ٹیکس لگا دیا. وہ ان کے شاید علم میں نہیں تھا. اور ساتھ ہی جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر کی اس پہ بھی 15% انہوں نے ٹیکس لگا دیا. ویسے تو اصولی طور پہ جو کماتا ہے اس پہ لگائے. یہ جو ٹیکس ہے، جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے، وہ جو سروس لے رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ہم ڈاکٹر کے جا رہے ہیں تو ڈاکٹر وہ ہمیں لگا کے دے دے گا، تو ان کی آمدنی پہ تو نہیں لگا. یہ بھی ایک عام صارف پہ بوجھ منتقل کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ انقلابی، آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا ان کے منہ سے، 1800 ارب روپے کا میں نے زراعت کا پیکیج دیا ہے، 1800 ارب روپے کا. وہ آخر میں جو ہے 1800 ارب بجٹ میں انہوں نے 5 ارب روپے کا اعلان کیا.
5 ارب روپے آپ نے زراعت کے لیے پورے سال کے لیے رکھے ہیں. ویسے تو زراعت صوبائی سبجیکٹ ہے, لیکن یہ کہ جو ان کے کال اور فیل کی میں آپ کو تضاد بتانا چاہ رہا ہوں. اب وفاقی حکومت کی جو اس سال آمدنی ہے صوبوں کو دینے کے بعد اتنی بھی نہیں بچ رہی کہ وہ سود کی ادائیگی کر سکے. 9,119 ارب روپے ان کی آمدنی بچتی ہے صوبوں کو دینے کے بعد, اور اس سال صرف سود کی ادائیگی 9,775 ارب روپے ہے. یعنی کہ آپ اب اپنی آمدنی سے سود اتارنے کے بھی قابل نہیں رہے. اب سارے کام قرض پہ ہونے جو ان کا بجٹ ہے. پھر پینشن بل جو ہے پہلی دفعہ وفاقی حکومت کا اس کی تنخواہوں سے زیادہ ہو گیا. پینشن کی مد میں 1,014 ارب روپے وفاقی حکومت دے گی اس سال بجٹ میں, اور جو سول گورنمنٹ جو پوری گورنمنٹ ہے جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ 840 ارب روپے ہیں. سیلری سلیبس کی میں نے آپ سے بات کر لی. پھر ایک ایکسپورٹ ہے, بار بار کہتے رہتے ہیں ایکسپورٹ ڈریون اکانومی, ایکسپورٹ ڈریون اکانومی, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. ایکسپورٹ پہ ٹیکس انہوں نے جو ہے اس پہ اب جو ہے نارمل رجیم پہ لے آئے. پہلے وہ 1.25% دیتے تھے, اب اس کو بڑھا کے جو ہے نارمل رجیم میں لے آئے. ایکسپورٹروں کی بھی اس وقت آوازیں آپ سن رہے ہیں, وہ بھی بہت پریشان ہیں. اب اگر یہاں سے ابھی تو آپ نے پاکستان کا تجارتی خسارہ امپورٹ ختم کر کے کر دیا پابندیاں لگا کے, اب یہاں سے اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسپورٹس پہ ہارم ہوا تو پھر آپ وہی وشو سائیکل میں آ جائیں گے جو آج سے 2 سال پہلے تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا. پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس میں لائے. میرا سوال ہے اس میں, ریئل اسٹیٹ سے آپ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جیسے آپ دوسروں سے ٹیکس لیتے ہیں آپ لیں, لیکن آپ ذرا سا سوچیں سمجھیں ایک چیز کو. کے پی حکومت نے کیا کیا؟ کے پی حکومت نے ریئل اسٹیٹ کے ٹیکسز کو آدھا کر دیا. پچھلے سال ہم نے ڈبل کر دیا تھا, تو لوگوں نے جو ہے نا آفیشلی ٹرانسفر کرانا بند کر دی اور اسٹامپ پیپر پہ شروع کر دی. اب بات یہ کہ آپ نے 2 کیٹیگریاں تھی پہلے, فائلر آپ جیسے بھی بتا بھی رہتے اور نان فائلر. اب نان فائلر 2 قسم کے ہیں. ایک امیر نان فائلر ہے اشرافیہ, اور ایک غریب یعنی کہ خانسامہ, مالی, چوکیدار, پیون, اس طرح کا ہے جو زندگی بھر نان فائلر رہے گا. اب وہ اپنے دیہات میں 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ کا گھر لیتا ہے, اس پہ آپ نے 23% ٹیکس لگا دیا زمین خریدنے کا. نان فائلر ٹیکس ود ہولڈنگ 10.5%. کے پی حکومت, میں اب کے پی حکومت کی توسط سے بار بار درخواست کرتا رہا کہ سر نان فائلر میں تمیز کریں, تفریق کریں. جو ایک 15 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ کا گھر لے رہا ہے, یہ اس بیچارے کے لیے وہ بھی پہاڑ ہے. آپ اس کو کیوں نان فائلر کنسیڈر کر رہے ہیں؟ وہ تو فائلنگ کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے. ہاں جو 2 کروڑ کا لے, 5 کروڑ کا لے, 10 کروڑ کا لے, جو آپ 10.5% لے رہے ہیں, اب اچھا کیا اس کو بڑھا دیا انہوں نے, لیکن اس کو تو تفریق کریں. لیکن ہم نے نہیں کی. وہی چیز ہم نے پیٹرول میں بھی کر دی. پیٹرول ہر آدمی نے استعمال کرنا ہے. اب بڑی گاڑی والا بھی اور چھوٹی گاڑی والا بھی. پیٹرول کی جو قیمت ہے, پیٹرول 70 روپے پیٹرولیم لیوی پہ لے گئے, تو وہ ہم نے جو ہے بالکل اس میں زیادتی شروع کر دی. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 25% حکومت نے تنخواہیں بڑھا دی. 25% تنخواہیں بڑھا دی. وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیا, پریزیڈنٹ ہاؤس کا 62% سے بجٹ بڑھا دیا, آنریریمز بانٹ دیے. اب اس سے ہوا کیا؟ جتنی بھی سرکاری ملازمتیں ہیں, وفاق تو اس کی 15% بھی نہیں کرتی, باقی 85% صوبے کرتے ہیں. اب ایک ٹریڈیشن بنا ہوا ہے, جتنی وفاق بڑھائے گا, ہم نے کے پی کا بجٹ دیا تھا 10% بڑھائی تھی, لیکن ایک ٹریڈیشن ہے کہ جتنی وفاق بڑھائے گا صوبوں کو بھی بڑھانی پڑے گی. اب ادھر آپ نے اتنا ٹیکس کا بوجھ ڈالا عوام پہ, اور جو ہے ٹیکس کی کلیکشن بڑھائی. وہ ٹیکس کی کلیکشن جو ہے زیادہ ہوتی ہے تو صوبوں کو جاتی ہے, لیکن آپ نے 25% جب تنخواہیں بڑھائی, اس کا 50% سے زیادہ تنخواہوں میں چلا گیا. تو ایک عام صارف پہ, ایک عام آدمی پہ جب بوجھ ڈلا, تو وہ جو ہے وہ چند ہاتھوں میں پیسہ چلا گیا واپس. تو اس کا کیا, تو ہمیں پالیسی بنانے نہیں آتی, اس لیے جو ہے میں اس کو ناکام ترین بجٹ کہوں گا. پھر آپ نے سواری مہنگی کر دی, گاڑیاں, پھر پیٹرول مہنگا کر دیا. کل پتہ چلا کہ جو اب ملک سے باہر آتے جاتے ہیں, اس میں بہت بڑا اوورسیز مزدور طبقہ بھی آتا جاتا ہے. آپ نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا, ایف ٹی لگا دی اکانومی کلاس پہ بھی. آخری میں یہ کہ ایک روٹی کپڑا مکان کیا سنتے تھے, اب مجھے لگتا ہے یہ بجٹ جو ہے بھوک, افلاسی اور کچے مکان کی طرف گامزن ہے, اور بہت ساری اس میں مشکلات ہیں. تو یہ اوور آل جو وفاقی بجٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوام, نہ صرف عوام پہ بوجھ ہے,
جو ایک اب غریب آدمی اکنامکس میں ورڈ یوز کرتے ہیں پروپینسٹی ٹو سیو، اور ایک ورڈ ہوتا ہے پروپینسٹی ٹو کنزیوم، یعنی کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی کنزمپشن یعنی کہ کھانا پینا زیادہ کر سکیں. وہ کنزمپشن تو پہلے ہی کم ہو گئی تھی. اب جو ایک امیر آدمی تھا جو خرچے کرنے کے بعد پیسے بچا لیتا تھا، یہ ایسا بجٹ بنا ہے، کاروبار میں جو ہے قدغن ہے، مہنگائی کے دروازے کھول دیے گئے، بے روزگاری کے گیٹ جو ہے بند کر دیا گیا ہے. تو وہ جو لوگوں کی سیونگ ہے وہ بھی جو ہے اس سے افیکٹ ہو جائے گی، جس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. حکومت اس وقت صرف روزانہ پچھلے 2 سالوں میں بینک سے روزانہ بینکوں سے، باقی جگہوں کی قرضے کی بات نہیں کر رہا، جو کمرشل بینک ہے جہاں ہم پیسے جمع کرتے ہیں، روزانہ کا 15 ارب روپے ہم جو ڈپازٹ کرتے ہیں اس سے لے لیتی ہے. اور اگلے سال کیا ہوگا، یہ جو ہے حکومت نے اگلے سال بھی 7,800 ارب روپے اپنے قرض کے لیے رکھے، تو اس سے معاشی گروتھ اور وہی چیز ہوگی جو اس سال ہوئی ہے. عامر ملک نام ہے میرا، آپ نے ذکر کیا بلکہ ہم نے یہ جو پہلے بجٹ کرنے والی جو پریکٹس کی گئی ہے یہ وفاقی حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے کی گئی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پچھلے 4 سال 2018 سے لے کر 2022 تک یہ پریکٹس کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیں مثال ایسے دیتا ہوں کہ میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ گھڑی والا جو ہے 100 سال سے گھڑی بنا رہا ہے، اس سال اس نے ایک نیا فیچر اناؤنس کر دیا ہے. تو اب یہ بولیں تم نے 100 سال پہلے فیچر کیوں نہیں لائے تھے؟ تو یہ تو فیچر ہے نا، سوچ میں آئی بات، امپروومنٹ آئی. دیکھیں صوبے کو بجٹ بنانے کے لیے وفاق کی بجٹ کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک اماؤنٹ ہے کہ اس نے ٹیکس کلیکشن کیا کرنی ہے، اس سے جو ہے ہماری جو ہے رقم نیچے نکل آتی ہے، باقی سارے ٹیکس تو ہمارے اپنے ہیں نا. اب سوال میرا یہ ہے، آپ سارے ماشاءاللہ ان میں میرے سینئر بھی ہیں، کچھ میرے سے جونیئر بھی ہیں، لیکن سارے نالج رکھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ جب وفاق اپنے بجٹ میں اعلان کرتا ہے اس اعلان کے مطابق رزلٹ آتا ہے. اب میں اس کے اعلان کے حساب سے بجٹ بنا لوں اور سال کے آخر میں وہ اپنے اعلان کو جو ہے پورا نہ کر سکے تو میرا بجٹ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ میں کنزرویٹو بجٹ بناؤں. تو اس دفعہ میں نے وفاق نے 12,900 ٹیکس تخمینے پہ بجٹ بنایا تھا، میں نے 11,200 پہ بنایا، کیونکہ سال کے آخر میں مجھے پتہ ہے کہ کہیں گے 12,900 ہو نہیں سکا، 12,000 ہے یا 11,800 ہے، تو میرا تو تمام بجٹ برباد ہو جاتا. پھر سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا خسارہ آ رہا ہے بجٹ میں، اس کی آمدنی اور اس کا جو ہے اخراجات کا توازن آؤٹ ہو گیا. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا صوبہ جو ہے وہ کتنے عالمی میں تو لوگوں کے پختونخوا سے عید گزارنے کے لیے گاؤں گیا تھا. جس طرح آپ نے بجلی کی بات کی، آپ نے ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کی، آپ نے بات کی ایجوکیشن کی، 72 گھنٹوں میں صرف 3 گھنٹے بندرام میں بجلی کی، جو میں خود افزر کرتے ہیں ہوں، اور اس سے قبل وزیر صاحب بٹن دبا چکے تھے. اس کے بڑے والوں میں ہیلتھ کی، وہاں پر ہیلتھ کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. ایجوکیشن کی جو تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. تو کیا جو بڑگام کا ڈسٹرکٹ ہے، شانگلہ ہے، جو کوہستان ہے، کیا پھر پختونخوا میں وہ ڈسٹرکٹ نہیں آتے یا کیا جو وہاں کے ایم پی ایس کچھ نہیں؟ دیکھیں سر، سب سے پہلے تو بجلی کی بات یہ ہے کہ بجلی صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے نہیں. بٹن جو انہوں نے بند آف کیا وہ ایک طریقے سے وفاق کو بول رہے ہیں کہ کھول دو، اس کا تو بات ہم پہ ابھی نہیں آتی. جس دن ہمیں پیسکو مل گیا اس کے بعد بجلی ہم نہ دے پا رہے ہوں، آپ کو بتا بھی دیے کہ نئے اقدامات کیا کر رہے ہیں. دوسری بات ہیلتھ کی، اور آپ نے ایجوکیشن کی ہے. دیکھیں اس وقت ہمارا جو ہیلتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ کا دونوں کا ملا کے بجٹ ہے 650 ارب روپے، اور 400 ارب روپے جو ہے صرف ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہے ہیں. لیکن آج بھی ہمیں 1100 اسکول مزید چاہیے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور صوبائی جو ورک فورس ہے 7 لاکھ لوگوں کی، اس میں آدھی سے زیادہ جو ہے تعلیمی سیکٹر سے. جیسے میں نے آپ کو کیا کہا کہ لیکن 3.5 لاکھ لوگ میں اس میں جو ہے ٹیچر جو ہے ان کی تعداد کم ہے، چوکیدار اور اس طرح کے لوگ. اس میں ایک ریفارم کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا. رہا سوال یہ کہ ہم نے آپ کو 10 لاکھ روپے ہیلتھ کے دیے، اگر آپ کے علاقے تک، اگر دور علاقے میں تھوڑا سا مجھے لوکیشن آپ کی کیونکہ میں اتنا زیادہ اویئر نہیں ہوں، لیکن آپ کے پاس ایک پوری ایک چوائس ہے کہ آپ کسی بھی وہاں کے بڑے شہر میں جا کے بغیر پیسے خرچ کیے صحت کارڈ سے علاج کرا سکتے ہیں. اس پہ کوئی منع نہیں ہے، یہ بات پہ تو آپ ایگری کریں گے. ہاں میں آپ کی اس بات سے ضرور ایگری کروں گا کہ شاید آپ کے گاؤں میں یا علاقے میں وہاں پہ اچھے اسپتال شاید نہ ہوں، تو وہ اس پہ ہمیں کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہم آپ کو رزلٹ دیں گے. اور ہم آگے جیسے ہم نے کہا ٹرانسپلانٹ اور چیزیں بھی ایڈ کر رہے ہیں. اچھا مظفر صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ صوبہ جو ہے اس کے اوپر کتنے عالمی اداروں کا قرض ہے، اس کے بعد باقی یا سود کی ادائیگی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور مزید قرض بھی لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ
ہمارا جو صوبے کا قرض جو ہے 530 ارب روپے، سندھ حکومت کا ہے 950 ارب روپے، اس کے علاوہ گندم کا قرض انہوں نے اس کے علاوہ لیا ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کا قرض ہے 1700 ارب روپے اور اس کے علاوہ انہوں نے گندم کا قرض 1000 ارب الگ لیا ہوا ہے۔ واحد صوبہ ہے جس کا مقامی قرضہ 0 ہے۔ 530 ارب روپے ہمارے ڈونر سے قرضہ ہے جس میں ہم نے BRT، سوات موٹر وے یہ وغیرہ بنائے، اور ہماری صرف جو سود کی ادائیگی ہے وہ 20 سے 21 ارب روپے، ہمارا بجٹ ہے 1400 ارب روپے کا 15، اور اس سال 1750 ارب کا ہے۔ اس سال ہم جو قرضے لیں گے وہ بھی اپنے بجٹ خسارے کے لیے نہیں، ہم نے تو 100 ارب روپے بچائے ہیں، الٹا ہمارا سرپلس ہے۔ اس سال بھی ہم پروجیکٹس کے لیے لے رہے ہیں، یہ جو بڑے جو میگا پروجیکٹس ہیں جیسے موٹر ویز ہیں، یہ ساری چیزوں کے لیے ہم 125 یا 130 ارب روپے لے گئے۔ تو اس وقت ہماری جو صوبے کا ٹوٹل مجموعی قرضہ جو ہے صرف 530 ارب روپے ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا 77,000 ارب روپے ہے۔ ہمارا قرض ایک بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں قرض ان کا پتہ نہیں کتنا ہے کتنا نہیں ہے، یہ جب میں نے ڈونرز کو بتایا، اور ہماری جو GDP ہے تخمینہ ڈالر میں ہمارا قرض ہے صرف 2.25 ارب ڈالر، اور ہماری جو GDP پیداوار ہے صوبے کی وہ 35 ارب ڈالر ہے۔ تو یہ ہماری قرض کی پوزیشن ہے، اس سے زیادہ کلین بیلنس شیٹ جو ہے نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کی حکومت کی پلاننگ کمیشن میں ایک فیصلہ ہوا تھا تو آپ نے وفاق میں جب آپ کی حکومت کی اس صوبے میں تو خیبر پختونخوا کو آپ نے کتنا کم بجلی کے مد میں ادا کیا؟ دوسری جانب نبو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو دہشت گردی کے مد میں 500 ارب سے زیادہ جو رقم ہے وہ ادا نہیں ہے، جبکہ وفاق حکومت کہتی ہے کہ صوبے کو 580 ارب روپے دہشت گردی کے مد میں ادا ہوئے۔ کیا وفاق نے ادا کیے؟ اگر ادا کی تو پیسہ آپ نے کہاں لگا؟ اچھا، سب سے پہلے تو جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ PTI کی حکومت نے کتنے پیسے دیے۔ PTI کی حکومت 2018-19 میں آئی، 19 میں کووڈ آ گیا، 2020 میں 45 ارب روپے دیے پن بجلی میں، اور 2022 کا ابھی جو ہے سال مکمل نہیں ہوا تھا، اس میں جو ہے 21 ارب روپے دیے تھے۔ اس کے بعد سے اب تک 2 سالوں سے پن بجلی میں کوئی پیسے نہیں آ رہے۔ ابھی جب میں وزیر اعظم ہاؤس سے آیا تو فائنانس سیکرٹری سے میں نے درخواست کی کہ اس سال آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، 33 بلین روپیز ہمارے اس سال کے آپ دے دیں۔ اگر اس سال یہ نہیں دیتے تو صرف 2 سالوں کا ایریا 118 ارب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کی کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کل جو ہے اسمبلی کے فلور میں بولا کہ ہم وار آن ٹیرر میں 550 ارب روپے دے چکے ہیں۔ میں یہ وزیر اعظم صاحب کو بھی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ فاٹا تو مرجی 2019 میں ہوا ہے۔ وار آن ٹیرر کے جو پیسے ہیں یہ سوات آپریشن سے، جو سوات والی سائڈ جو سیٹلڈ KP ہے، وہ وہاں پہ جو اکنامک ڈسٹرکشن ہوئی تھی، جو IDPs کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی، یہ اس کے مد میں پیسے آ رہے ہیں، اور ان کی سیٹلمنٹ اور ان کی امن و امان کے پیسے تھے۔ یہ پیسے جو اب جو وفاق سے جو فاٹا جب ضم ہوا ہے تو اس کے بعد کہا گیا تھا سالانہ 100 ارب روپے 10 سال تک دیں گے تاکہ جو یہاں نقصان ہوا ہے ڈیولپمنٹ کر سکے۔ وہ 6 سال مکمل ہو گئے، 6 سال میں صرف 100 ارب ملے جو 600 ارب ملنے چاہیے، یہ وہ 500 ارب ہے۔ بجٹ پیش کیتا ہوئے خاص تو پہلے سرکاری ملازمین تنخواہ بدائیاں نے، جبکہ وفاق نے جڑا وہ 5% بدائیاں نے، وہ سیٹ لوگ ہیں جی۔ اچھا تسی اعلان کیتا سی کہ احتجاج جوڑے ملازمین نے کیتا ہے، ہو جائے گا برابر کر دیں گے جی، برابر کر دیں گے۔ پریس کانفرنس جو ہے وہ مرکز کے ظالمانہ بجٹ سے شروع ہو کر مرکز کے ظالمانہ بجٹ پر ختم ہو گئی۔ نہیں، اپنی بھی 100 دن کی کارکردگی۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان سے جو پیسے لیے ہیں وہ بھی مسکرا کے آپ بتا رہے ہو کہ ہمیں وہ پیسے دیتے ہیں، فالتو نہیں لیے، فالتو لیتے تو پھر ان کے احسان تلے آ جاتے۔ انہوں نے تو ابھی دینے ہمارے، انہوں نے مزید دے، فالتو نہیں مانگے ان سے دوسرے صوبوں کی طرح۔ وفاق سے مقابلہ یقیناً شروع کا رہتا ہے اگر الگ حکومت ہو۔ وفاق میں انہوں نے سرکاری ملازمین کے درجہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، تو آپ نے کتنے % بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ کابینہ تک کا ان کے معاملات آئے، کابینہ میں معاملات کیا ہے، یہ جو پرسنٹیج کیا ہے آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوگا اس ملک میں، کیونکہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں کہیں نہ کہیں تشویش ہے۔ نہیں، وہ تشویش میں نے ختم کر دی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی سر نے بھی یہی بات پوچھی تھی، تو ہم نے 10% بڑھایا تھا، اور ہمیں جو میں کیونکہ خود بھی آپ کو پتہ ہے ایک معاشی تجزیہ کار بھی اور معیشت کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں،
तो जो वफाक ने 12,900 अरब रुपए का टैक्स तखमीना रखा है, ये मेरे से आज लिख लें कि अगर कोई मौजूदा हो जाए तो कोई एक अलग बात है, वरना ये अभी आपने मुझे छोड़े जो जितने भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं सबके मुंह से सुनी होगी ये बात। तो अगर उस हिसाब से वफाक ने 25% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं और तमाम सूबों ने भी बढ़ा दी है, मेरे पास सूबे में हमारे लोग आए, उन्होंने कहा कि वफाक अगर ज़्यादा बढ़ाएगी तो आप बढ़ाएंगे। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि वफाक अगर अपने टैक्स टारगेट को पूरा कर देगी तो मैं बढ़ा दूँगा, मैं आपको एरियर के साथ दे दूँगा। लेकिन अब फैसला मतलब फ़ाइनल तो काबीना वापस करेगी, लेकिन हमारा ख्याल ये कि हम वक्त से पहले ये वफाक को मैच कर देंगे। ये बात मैंने आज वफाक के सामने भी रखी है वज़ीर आज़म हाउस में कि आप एक तरफ टैक्स बढ़ाते हैं, उतनी ही आप तनख्वाहें अगर नीचे बढ़ जाएं तो फिर बाकी अवाम को क्या जाएगा? बाकी अवाम भी तो है ना, मुल्क की आबादी है जिससे आप लेकर एक तरफ दिए जा रहे हैं। तो ये बात को उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है और उन्होंने कहा कि इसकी मीटिंग होनी चाहिए और इस पर करना चाहिए। जी खातून किसी ने नहीं की बात। जब आप हायर करेंगे बिल्डिंग तो पैसा चंद हाथों में बचाने से उसको कैसे चेक करेंगे? देखिए मैडम आपने सवाल तो अच्छा किया है। आज एक एवरेज स्कूल की ऐलान करते हैं नया स्कूल का तो 5 साल 6 साल लग जाते हैं उसको तामीर होते होते। हम ये चाहते हैं कि वो आज फैसला हो तो अगले हफ्ते से उस पर तालीमी अमल शुरू हो जाए और उस पर जो हम 2-2 करोड़ पे खर्च करें वो 50 साल के किराए के बराबर है। तो हम वहाँ पे मेयार बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल को फौरी तौर पे लेकर आएँ। ये हमारा तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया।